وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہمارے 26ویں پارے کا آغاز ہے۔ 26ویں پارے کے کل 6 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ احقاف مکمل، پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل، پھر سورہ فتح مکمل، سورہ حجرات مکمل، اور پھر سورہ قاف مکمل، اور آخر میں سورہ ذاریات کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ 26ویں پارے میں شامل ہے۔ سورہ احقاف کا تعارف یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 4 رکوع ہیں اور اس کی 35 آیتیں ہیں۔ سورہ احقاف کا احقاف نام رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ احقاف یمن کی اس سرزمین کا نام ہے جہاں قوم عاد آباد تھی، اور اس سورت کی آیت نمبر 21 سے سرزمین احقاف میں رہنے والی اس قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ احقاف رکھا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ احقاف دراصل اس دور کی سپر پاور قوم عاد کے دارالسلطنت کا نام ہے، اور اس قوم کی تباہی کی جو خبر ہے وہ ایسے ہی بڑی خبر ہے جیسے کہ امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی کی خبر ہو۔ پچھلی صورتوں کی طرح اس صورت کا آغاز بھی قرآن پاک کی حقانیت سے ہوتا ہے۔ اس کے مرکزی مضمون میں توحید، رسالت، وحی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔ اس کی ابتدا جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتی ہے، یعنی کہ حامیم سے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ عز و جل کی وحدانیت اور قیامت سے متعلق دلائل دیے گئے ہیں۔ بتوں کی پوجا کرنے والے مشرکین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے بارے میں کفار کے شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے، اس کے دین پر ثابت قدم رہنے والے اور والدین کی اطاعت کرنے والے اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے والے جو ہیں ان کی جزا بیان کی گئی ہے کہ یہ جنتی ہیں، اور اللہ عز و جل کے ساتھ کفر کرنے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے، ان کی سزا بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اس قوم کے لوگ اپنی طاقت اور قوت کی وجہ سے سرکش ہو گئے اور بتوں کی پوجا کرنے پر قائم رہے، تو اللہ عز و جل نے آندھی کے عذاب کے ذریعے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اور اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود کفار مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے یعنی جھٹلانے سے ڈرانا ہے کہ اگر وہ اپنی اسی ہٹ درمی پر قائم رہے تو ان کا انجام بھی قوم عاد جیسا ہو سکتا ہے۔ پھر قرآن پاک کی آیات سن کر ایمان قبول کرنے والی جنوں کی ایک جماعت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور انہیں بتایا کہ جو ان پر ایمان نہیں لائے گا وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ پھر اس صورت کے آخر میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ عز و جل کی قدرت کی دلیل دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کفار جو ہیں وہ بہر صورت جہنم کا عذاب پائیں گے، اور اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر کیجئے جیسے کہ ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کافروں کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کیجئے۔ جیسا کہ اس صورت کا آغاز جو ہے وہ بھی حروف مقطعات یعنی حامیم سے ہوتا ہے۔ پھر اس کی تقریباً شروع کی جتنی بھی آیات ہیں وہ ساری کی ساری قرآن مجید کی حقانیت اور قدرت کی نشانیوں اور توحید کی صداقت وغیرہ کے مضامین کے ساتھ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی شان
بیان کی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بیان کیا گیا ہے اور کفار کو وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 جو ہے اس میں اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا جو حکم ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے والدین سے بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں مشقت سے رکھا اور مشقت سے اس کو جنا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی کامل قوت کی عمر کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے عرض کی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی، اور میں وہ نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ۔ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ اس آیت میں اس کا جو پہلا حصہ ہے اس آیت کا، اس میں بندوں کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کی جو آیت کا جو حصہ ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے، کیونکہ جب دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال یعنی 24 مہینے ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں کہ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، تو حمل کے لیے 6 ماہ باقی رہے۔ یہی قول جو ہے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، اور امام اعظم کے نزدیک اس آیت سے رضاعت کی مدت 2.5 سال ثابت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کے اس حصے میں یعنی کہ جب وہ آدمی اپنی کامل قوت کی عمر کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب مجھے توفیق دے میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے دین اسلام عطا کر کے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی، اور مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے اور میری اولاد کو نیک بنا دے، اور میں اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والے مسلمانوں میں سے ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے والدین کے فرمانبردار بندوں کے لیے فرماتا ہے کہ ہم ان کے نیک اعمال کو قبول فرماتے ہیں اور ان کی لغزشوں کو یعنی ان کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ لوگ اہل جنت میں سے ہیں اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا جو ذکر کیا گیا ہے، اور پھر ماں کی جو قربانیاں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور ماں کی قربانیوں کا قرآن مجید نے زیادہ ذکر فرما کر اس کے زیادہ استحقاق کی طرف متوجہ فرمایا ہے، اور پھر تاجدار کائنات محسن انسانیت سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بھی اس کی مزید تاکید فرمائی ہے۔ پھر آگے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اولاد جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک صالح یعنی کہ فرما بردار اولاد اور والدین کے لیے دعا کرنے والی، اور دوسری فاسق نافرمان اور والدین کی گستاخ۔ پہلا نمونہ ایمان اور ہدایت والوں کا ہے، اور دوسرا نمونہ جو ہے وہ اہل کفر اور طغیان کا ہے، اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جو بدلہ ہے وہ مل کے دیکھیے گئے۔ پھر آیت نمبر 21 سے قوم عاد کا جو ہے وہ ذکر شروع ہوتا ہے، جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور نتیجے میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیے گئے۔ عذاب کی شکل یہ تھی، یعنی ان پر جو عذاب آیا وہ کس طرح آیا؟ وہ اس طرح آیا کہ گرمی شدید پڑ رہی تھی، بارش کا یہ لوگ شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ پھر جب اللہ عز و جل نے بادلوں کو ان کی طرف روانہ کیا تو اسے بارش برسانے والے بادل سمجھتے رہے یہ لوگ، مگر ان بادلوں کے ساتھ تیز آندھی اور طوفان تھا، اور ایسی تیز ہوا تھی کہ جس چیز کو لگتی اسے راکھ بنا کر تباہ و برباد کر دیتی۔ چنانچہ اللہ نے ان کو اس طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ ان کے گھروں کے سوا اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مکان تو موجود تھے لیکن مکان میں رہنے والے مکین نظر نہیں آ رہے تھے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ہم مجرم قوم کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ قوم عاد کا واقعہ سنا کر دراصل اہل مکہ کو ڈرایا گیا ہے کہ تم ان سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہو، اگر سرکشی اختیار کرو گے تو ایک نہ ایک دن تم پر بھی
عذاب الہی آ جائے گا اور تم بھی عذاب الہی کی لپیٹ میں آ کے رہو گے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 32 تک، یہاں پر ان آیات میں اللہ عز و جل نے جنات کی ایک جماعت کے قبول اسلام کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کی ایک جماعت کو قرآن سنوانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھیر دیا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا توجہ کے ساتھ سنو۔ جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کے پاس اس ارادے سے پلٹے کہ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا سکیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گا، اور جو کوئی اللہ کی طرف دعوت دینے والے کے پیغام کو قبول نہیں کرے گا تو زمین میں اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اس واقعے میں دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی تسلی کا سامان کیا گیا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مشرکین مکہ آپ پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ دیکھیے کہ اللہ کی دوسری مخلوقات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے موجود ہیں۔ یہاں پر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس صورت میں جو بھی احکامات اس نے ہمارے لیے بیان کیے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ یہاں سے اگلی صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ اگلی صورت کا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 4 رکوع ہیں اور 38 آیتیں ہیں۔ اس صورت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس صورت کی دوسری آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کیا گیا ہے، تو اسی مناسبت سے اس صورت کو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ نیز اس صورت کا ایک نام سورہ قتال بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں کفار کے ساتھ جہاد کے احکام جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کے مرکزی مضمون یہ ہیں کہ اس میں کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے احکام اور جہاد کا جو ثواب ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ جو کافر دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ عز و جل نے ان کے اعمال جو ہیں وہ برباد کر دیے، جبکہ وہ لوگ اللہ کی وحدانیت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید پر ایمان لائے، تو اللہ عز و جل نے ان لوگوں کی برائیاں مٹا دیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مسلمانوں نے حق کی پیروی کی۔ پھر کفار کے ساتھ جنگ کے دوران انہیں قتل کرنے اور کافر قیدیوں کے بارے میں حکم دیا گیا کہ جنگ کے دوران شہید ہونے والے مجاہدوں کا ثواب بیان کیا گیا، اور اللہ عز و جل نے کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں مسلمانوں کی مدد کرنے کی بشارت دی۔ کافروں کی رسوائی کی وجہ بیان کی گئی۔ پھر کفار مکہ کے سامنے سابقہ لوگوں کا انجام بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ اس طرح کا انجام جو ہے وہ ان کا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پرہیزگار مسلمانوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کے اوصاف بیان کیے گئے۔ پھر منافقین کی صفات بیان کی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ اللہ عز و جل ان کے چھپے ہوئے بغض اور کینے کو ظاہر فرما دے گا، اور آخر میں دنیاوی زندگی کی حقیقت اور بخل کرنے کی مذمت بیان کی گئی۔ قرآن پاک میں تقریباً 4 مقامات ہیں جہاں پر ہمارے پیارے نبی حضور نبی اکرم سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 مقامات پر آیا ہے۔ بقیہ مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی جو اسما مبارک ہیں وہ مذکور ہیں۔
اس کی جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سورت کی جو دوسری آیت ہے اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے۔ پہلی آیت ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اور دوسری آیت، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا اور وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے، تو اللہ نے ان کی برائیاں مٹا دیں اور ان کی حالتوں کی اصلاح فرمائی۔ اب دیکھیے آگے، دراصل بات یہ ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے اسلام کے تفصیلی جنگی قانون جو تھے وہ نازل نہیں ہوئے، اور یہ ہدایت نہیں آئی تھی کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کی چوتھی آیت میں جہاد کی قانون سازی اور صلح کے متعلق قرآنی ہدایات جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں کہ جب جنگ ختم ہو جائے اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے تو جنگی قیدیوں کے ساتھ 3 طرح کا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ وہ 3 طرح کا سلوک کیا ہے؟ نمبر 1 کہ انہیں قید کر دیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ نقصان نہ پہنچا سکیں، یا ان کی اصلاح اور قبول اصلاح کی امید ہو تو ان پر احسان کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے، یا پھر فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اپنی ذات کے منکروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اہل کفر کا رہن سہن اور کھانا جانوروں کے کھانے کی مانند ہے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ جس طرح جانور حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر کھاتے ہیں، اسی طرح کافر بھی حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر کھاتے ہیں، اور اللہ عز و جل نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر رکھا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ پھر ہماری آنکھ کھولتے ہوئے ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ دنیا میں چل پھر کر مجرمین کا انجام دیکھ لو، کتنی بستیاں تم سے زیادہ جاہ و حشمت، قوت، طاقت والی تھیں، لیکن ہم نے جب انہیں ہلاک کیا تو کوئی ان کی مدد کو بھی نہ آ سکا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 15 سے اہل تقویٰ کے لیے جنت کی نعمتوں اور اس کے حسین مناظر کا بیان کیا گیا ہے کہ جنت کی نہروں میں ایسا شفاف اور تازہ پانی ہوگا جو سڑنے اور بدبو مارنے سے محفوظ ہوگا۔ دودھ جیسی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ شراب طہور کی ایسی نہریں ہوں گی جو لذت سے معمور ہوں گی، نیز خالص اور شفاف شہد کی بھی نہریں ہوں گی۔ مزید یہ کہ ان کے لیے ہر طرح کے پھل دستیاب ہوں گے اور ان کے رب کی جانب سے مزدۂ مغفرت ہوگا۔ پھر اللہ عز و جل نے انسان کی عقل سلیم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا ان مذکورہ عالی مرتبت لوگوں کی تقلید کی جائے یا ان کی راہ پر چلا جائے جو دائمی طور پر جہنم میں رہیں گے، اور انہیں جہنم کی آگ میں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہمیں صالحہ لوگوں کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 16 میں بتایا گیا کہ بعض منافقین جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر قرآن مجید سنتے ہیں، مگر بعد میں دوسروں سے کہتے پھرتے ہیں کہ آج کیا بات بیان کی گئی ہے۔ اس سے ان کا مقصد تردید کرنا ہوتا ہے۔ انہیں اگر آج سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا قیامت کے دن سمجھیں گے؟ مومنین تو قرآن کی صورتوں اور آیتوں کے نزول کے مطمئن رہتے ہیں اور قرآن نازل ہو کر ان کی تمنا پوری کر دیتا ہے، مگر منافقین جو ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب آیات قرآنیہ یا جہاد کا حکم لے کر اترتی ہیں، یعنی جب قرآن مجید میں جہاد کا حکم آتا ہے تو ان کا نفاق جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اور موت کے خوف سے یہ لوگ مرے چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ظاہراً اطاعت اور فرمانبرداری کے دعوے کرتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ معاشرے میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں اور قطع رحمی کے داعی ہیں۔ ان پر اللہ کی طرف سے ایسی پھٹکار ہے کہ یہ اندھے اور بہرے ہو کر رہ گئے ہیں۔
پھر آیت نمبر 18 میں فرمایا گیا کہ تو وہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے، تو بے شک اس کی کئی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں، پھر جب قیامت آ جائے گی تو ان کا نصیحت ماننا انہیں کہاں مفید ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ وہ کفار اور منافقین جو ہیں وہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے، کیونکہ توحید اور رسالت پر دلائل جو ہیں وہ دیے جا چکے ہیں، سابقہ امتوں کے احوال ان کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں، قیامت قائم ہونے اور اس کے ہولناک امور کے بارے میں خبریں دے دی گئی ہیں۔ اس کے باوجود اگر یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے تو اب قیامت کے دن ہی ان کا ایمان لانا متوقع ہے کہ یہ لوگ قیامت سے غافل ہیں، حالانکہ اس کی کئی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں۔ اور قیامت کی جو علامتیں کون سی ہیں، اس وقت جن کا ذکر کیا گیا کہ جن میں سے ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہے، اور دوسری چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری بھی قرب قیامت کی نشانی ہے، اور چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بھی قرب قیامت کی نشانی ہے۔ تو بس اسی آیت میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ پھر جب قیامت آ جائے گی تو اس وقت ان کا نصیحت ماننا کہاں مفید ہوگا، کیونکہ اس وقت توبہ اور جو ایمان ہے وہ تو ان کا قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ کے آخر میں جہاد، قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کی غیر معمولی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم اس سے منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے، یعنی وہ کلمت الحق کے لیے جہاد کریں گے اور دین اسلام کو سارے ادیان پر غالب کر کے چھوڑیں گے۔ پھر اس صورت کی آخری آیت جو ہے اس میں خرچ اور بخل کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ آخری آیت، آیت نمبر 38، اس کا ترجمہ ہے کہ ہاں یہ تم ہو جو بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بخل کے بارے میں بتایا، مال خرچ کرنے کے بارے میں بتایا۔ بعض مقامات پر مال خرچ کرنا اللہ عز و جل نے فرض فرمایا ہے، جیسے کہ حقدار کو زکوٰۃ دینا، اور یہ اس وجہ سے ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے مال کی حاجت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام حاجتوں سے بے نیاز ہے، بلکہ بندے ہی ہر طرح سے اس کے محتاج ہیں، اور اللہ عز و جل نے ان پر جو مال خرچ کرنا فرض فرمایا ہے اس میں بندوں کا ہی دینی اور دنیاوی فائدہ ہے۔ دینی فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مال خرچ کرنے کی صورت میں وہ ثواب کے حقدار ٹھہریں گے، اور نہ خرچ کرنے کی صورت میں نہ خرچ کرنے کے وبال سے بچ جائیں گے۔ جبکہ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اگر اپنے معاشرے کے غریب اور مفلوک الحال لوگوں کو زکوٰۃ ملے گی تو انہیں معاشی سکون نصیب ہوگا، اور معاشرے سے غربت اور جو محتاجی ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ پھر دیکھیے کہ بخل کرنے کے بہت سے دینی اور دنیاوی نقصانات بھی ہیں، کہ بخل کرنے والا کبھی کامل مومن نہیں بن سکتا، بلکہ کبھی بخل ایمان سے بھی روک دیتا ہے اور انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، جیسے کہ قارون کو اس کے بخل نے کافر بنا دیا۔ بخل کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ بخل کرنے والا گویا کہ اس درخت کی شاخ پکڑ رہا ہے جو اسے جہنم کی آگ میں داخل کر کے چھوڑے گی۔ اللہ عز و جل ہمیں بخل سے بچائے اور ہدایت عطا فرمائے۔ یہاں پر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس صورت میں جو احکامات اس نے ہمارے لیے بیان فرمائے ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب یہاں سے اگلی سورہ، سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فتح مدینہ منورہ میں نازل ہوئی کہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 4 رکوع ہیں اور اس کی 29 آیتیں ہیں۔ سورہ فتح کا نام فتح رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن فتح کی بشارت دی گئی۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ فتح ہے۔ سورہ فتح کی فضیلت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے پیاری ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کی یہ آیت
تلاوت فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی کہ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ سورہ فتح کے مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو بشارت دی گئی ہے کہ یہ صلح مکہ مکرمہ کی فتح کا پیش خیمہ ہے اور اب مسلمانوں کو کفار پر مکمل غلبہ حاصل ہونے کا وقت جو ہے وہ قریب ہے۔ پھر اس صورت کی ابتدا میں فتح مکہ کی بشارت دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اس مہم سے مسلمانوں کو عظیم کامیابی اور جنت حاصل ہوگی، اور یہ مہم ان منافقوں کے لیے اللہ کے غضب اور اس کی لعنت کا سبب بنی جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات گمانی کی کہ وہ مسلمانوں کو موت کے منہ میں لے جا رہے ہیں اور اب ان میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر واپس نہیں آئے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو حاضر و ناظر، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ اللہ عز و جل پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی تعظیم اور توقیر کریں۔ پھر جو منافقین ہیں ان کی صفات بیان کی گئیں۔ پھر اس کے بعد حدیبیہ کے مقام پر بیعت کرنے والے صحابہ کرام کو ردائے الہی کی بشارت دی گئی اور مسلمانوں سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا گیا۔ اور پھر حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ سے جنگ کی بجائے صلح ہونے میں مسلمانوں پر جو اللہ کا فضل ہوا وہ بیان کیا گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کی تصدیق اور اس کی تعبیر میں تاخیر کی حکمت بیان کی گئی، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا گیا، یہ بتایا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام آپس میں نرم دل جبکہ کافروں پر سخت اس کا ذکر کیا گیا، نیز نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں سے مغفرت اور عظیم ثواب کا وعدہ فرمایا گیا۔ سورہ فتح کا آغاز انا فتحنا لک فتحا مبینا اتنی خوبصورت آیت سے ہوتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ سورت کے آغاز میں بتایا گیا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسلام کی روشن فتح اور غلبے کا فیصلہ فرما دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ان تمام افراد کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف فرما دے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جہاد کیے اور قربانیاں دی، اور یوں اسلام کی فتح اور امت کی بخشش کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نعمت ظاہراً اور باطناً پوری فرما دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ عز و جل نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہی دینے والا، جنت کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر ہمیں حکم دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب تعظیم اور توقیر اور بے حد تکریم کرو۔ اس صورت کے مضامین کا خلاصہ جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ صلح حدیبیہ کا پس منظر جو ہے اس کو جان لیا جائے۔ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 جانثاروں کے ہمراہ عمرے کی ارادے سے عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب منزل قریب آئی تو کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ شریف میں داخل ہونے سے روک دیا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاکرات کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ جب ان کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے قصاص عثمان کے لیے بیعت کا تقاضا کیا تو صحابہ کرام نے فوراً نبی رحمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کو ان فداکاروں کا یہ عمل بہت پسند آیا اور ان سے رضامندی کی سند جاری کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ زندہ ہیں۔ اس خبر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے دل سے شہادت عثمان کی خبر سے پہنچنے والے صدمے کے اثرات زائل ہو گئے۔ کافروں نے اس موقع پر مسلمانوں کو 1 برس کے لیے عمرے سے روک دیا اور اگلے سال آنے کو کہا۔ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ بندی کا ایک معاہدہ تحریر ہوا جس کی بعض شرائط بظاہر مسلمانوں کے مفاد میں نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل میں دعوت دین کو پہنچنے والے فائدے کے تناظر میں ان شرائط کو قبول کر لیا۔ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی فضیلت بھی ہے کہ انہیں اس موقع پر قاصد رسول اور سفیر اسلام ہونے کا اعزاز ملا۔ نیز یہ کہ ان کی وفات کی خبر پر ان کا بدلہ لینے کے لیے مرنے مارنے کی بیعت لینے کا اتنا بڑا اقدام کیا گیا۔ یہاں پر دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بلند شان ہے، اور جو لوگ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بغض رکھتے ہیں ان کو اس آیت سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ان کا مقام اور ان کا بلند مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے، ان کی کیا شان ہے۔ ہماری کہاں یہ زبان ہے کہ ہم اس طرح کی بات کریں، یہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ پھر بعض صحابہ کرام کو عمرہ نہ کرنے کا ملال تھا اور بعض کو صلح حدیبیہ میں درج جو شرائط تھی ان کا دکھ تھا، تاہم اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے سامنے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ تاجدار کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی ہمراہی میں واپس تشریف لا رہے تھے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو فتح مبین کی بشارت دی، اور ان آیات کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم زدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل بھی خوشی سے معمور ہو گئے۔ جنگ بندی کی وجہ سے تبلیغ کے مواقع بھی پیدا ہو گئے اور مسلمانوں کو منظم ہونے کا بھی موقع ملا، اور صرف 2 برس کے قلیل عرصے میں مسلمانوں کو فتح مکہ جیسی عظیم کامیابی حاصل ہو گئی، اور واقعتاً اسلامی تاریخ کی یہ بڑی نرالی فتح مبین تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 1400 تھی، جبکہ 2 سال بعد جب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر قیادت لشکر مجاہدین کا جو لشکر تھا اس کی تعداد 10,000 تھی۔ یہ انقلاب دراصل معاہدہ امن کی وجہ سے برپا ہوا، جب مصالحت کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ میل جول اور معاملات شروع کیے تو مسلمانوں کے کردار کی پختگی، زبان و بیان کی سچائی، دامن کی عفت و عصمت اور معاملات کی پاکیزگی نے مشرکین کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر وہ کون سی مخفی قوت ہے جس نے کل کے شرابیوں اور رہزنوں کو زاہد اور پارسا بنا دیا ہے۔ ظاہر ہے یہ قوت صرف ایمان کی تھی۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد ان کی گردنیں خود بخود اسلام کے سامنے جھک گئیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی امتیازی خوبیوں کا بیان ہے کہ وہ آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں مگر کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت گیر ہیں، اور وہ سب رضا الہی کے طالب ہیں۔ یہاں پر سورہ فتح کا اختتام ہوتا ہے۔ اب یہاں سے سورہ حجرات شروع ہو رہی ہے۔ سورہ حجرات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں 2 رکوع ہیں اور اس کی 18 آیتیں ہیں۔ سورہ حجرات کا نام حجرات رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ حجرات کے معنی ہیں حجرے اور کمرے، اور اس صورت کی آیت نمبر 4 میں حجرات کا لفظ ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ حجرات ہے۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس صورت میں متعدد امور میں مسلمانوں کی تربیت فرمائی گئی ہے کہ اس کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے خصوصی آداب بیان کیے گئے ہیں، اور جو لوگ سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں انہیں بخشش اور بڑے ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ پھر مسلمانوں کو معاشرتی آداب بتائے گئے اور ان کی اخلاقی تربیت کی گئی۔ پھر حکم دیا گیا کہ مسلمانوں جو ہیں
وہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، غیبت نہ کریں، کسی کا نام نہ بگاڑیں اور کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ پھر حکم دیا گیا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دی جائے، اور اگر وہ صلح نہ کریں تو ان میں سے جو گروہ باطل پر ہو تو اس کے ساتھ جنگ کی جائے یہاں تک کہ وہ راہ راست پر گامزن ہو جائے۔ پھر آخر میں اپنے ایمان کا احسان جتلانے والوں کی سرزنش کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کا اسلام قبول کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی احسان نہیں ہے، نیز حقیقی مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر وہ دین کے کسی کام میں شک نہ کرے اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ یہ صورت جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے جو آداب ہیں، یعنی کہ بارگاہ نبوت کے جو آداب اور احکام ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی ابتدائی آیات میں اللہ عز و جل نے بارگاہ نبوت کے آداب اور احکام کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوئی بھی کوشش نہ کریں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے منافی ہے۔ یعنی اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بارگاہ ہے اس کے آداب کیا ہیں۔ مسلمانوں کو آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے جو آداب ہیں وہ سکھائے جا رہے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، اور نہ ہی کوئی میرے پیارے نبی، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا کرے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ بے ادبی ہے اور یہ ادب کے منافی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ جو ایسے کرے گا اس کی ساری نیکیاں ایمان سمیت برباد ہو جائیں گی اور اس کو خبر تک بھی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بارگاہ ہے اس کے آداب یہ ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اے ایمان والو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کلام فرمائیں اور تم ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرو تو تم پر لازم ہے کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو، بلکہ جو بھی عرض کرنی ہے وہ آہستہ اور پست آواز سے کرو۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ندا کرنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھو، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو اس طرح نہ پکارو، بلکہ تمہیں جو عرض کرنا ہو وہ ادب اور تعظیم اور توصیف و تکریم کے کلمات اور عظمت والے القاب کے ساتھ عرض کرو، جیسے یوں کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ترک ادب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے، اور اس سے تمہیں خبر بھی اس کی نہیں ہوگی اور تمہاری نیکیاں جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب جو ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھائے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب سکھائے، قرب عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی اللہ عز و جل نے اہل ادب جو ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور تعظیم و تکریم کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی مذمت فرمائی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند آواز سے پکارتے تھے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو بے عقل قرار دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا زیادہ ادب کرتے تھے پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ دنیا سے پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آواز کو بلند کرنے کو برا جانتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں دو لوگوں کو اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے سنا تو ان کو متوجہ کر کے پوچھا کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہاری
پٹائی کر دیتا۔ پھر دوسرے رکوع میں اخلاقیات کی بڑی اعلیٰ تعلیم دی گئی ہے، خاص طور پر یہ کہ مسلمان مرد اور زن ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کریں، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکاریں، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کریں اور دوسروں کو پوشیدہ احوال کا سراغ نہ لگائیں اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ اور پھر غیبت کو اتنا گھناؤنا جرم قرار دیا کہ گویا کہ جو غیبت کرتا ہے وہ سمجھے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو کیا ہم ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ یعنی کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑانے کا یہاں پر بیان ہے، تو ہم لوگ تو ایک دوسرے کا بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر ایک دوسرے کی عیب جوئی نہیں کرنے اس کا حکم دیا گیا، لیکن ہم لوگ ہر کسی کی عیب جوئی کرتے ہیں، ہر کسی میں ہم لوگ کیڑے نکالتے ہیں، ہر کسی کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی بندہ اچھا ہی نہیں لگتا سوائے اپنے، کیونکہ ہم میں ساری کی ساری اچھائیاں ہیں اور دوسرے میں ساری کی ساری برائیاں ہیں۔ پھر ایک دوسرے کو ہم برے ناموں سے پکارتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں بہت زیادہ بدگمانیاں کرتے ہیں۔ پھر جو پوشیدہ احوال ہیں ان کا ہم کتنا سراغ لگاتے ہیں۔ ذرا سی بات ہوتی ہے اور ہمیں ایسے تجسس ہوتا ہے کہ کیا ہوا، اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ہر کسی کی بات ہمیں جاننا ضروری ہے کہ جتنے بھی راز ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، حالانکہ یہ وہ ساری باتیں ہیں جن سے کہ ہمارے رب نے ہمیں منع کیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور ہم کتنی غیبتیں کرتے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں، ہر کسی کی کرتے ہیں۔ اور اس غیبت کا یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ اس کو اللہ نے یہ فرما دیا، اس کے ساتھ مثال دے دی کہ جیسے آپ سمجھیں کہ آپ نے غیبت کی کسی کی، سمجھو اپنے بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اب آپ سمجھیں کہ کیا ہم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ لیکن ہم اس بات کو بالکل پس پشت ڈال دیتے ہیں اور غیبت کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری برائیاں جن سے منع کیا گیا ساری ہم میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام برائیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے اور جو احکامات اس نے ہمیں بتائے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ پھر اس کے بعد جو آیات ہیں اس میں یہ بھی بتایا کہ انسانیت کی اصل ایک ہی ہے، یعنی سب جو لوگ ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور قبائل اور برادریاں تفاخر کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ تعارف کے لیے ہیں۔ باہمی تعلقات کی خرابی کا ایک بڑا سبب جو ہے وہ حسب نسب اور مال و دولت پر فخر اور غرور کرنا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں اس کی بھی جڑ جو ہے وہ کاٹ دی گئی ہے، اور دو ٹوک یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ قوم، قبیلہ، ذات پات، رنگ، نسل جیسی غیر اختیاری چیزوں میں سے کوئی چیز بھی انسان کو اللہ کے یہاں مکرم اور محبوب نہیں بناتی، بلکہ اللہ کے یہاں عزت اور اکرام کا جو معیار ہے وہ دولت یا رنگ نسل یا پھر ذات پات نہیں ہے، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہاں پر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس صورت میں جو احکامات اس نے ہمارے لیے بیان فرمائے ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب یہاں سے اگلی صورت کا آغاز ہوتا ہے جس کا نام ہے سورہ قوف۔ سورہ قوف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 3 رکوع اور 45 آیتیں ہیں۔ اس صورت کا نام جو ہے قوف رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ قوف حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ حرف موجود ہے، اسی لیے اس صورت کو سورہ قوف کہتے ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ثبوت پیش کیا گیا ہے، اور اسلام کے اس بنیادی عقیدے کا انکار کرنے والوں کا رد کیا گیا ہے۔ اس مختصر مکی صورت میں توحید اور رسالت اور بعث بعد الموت کے تینوں عقیدے پوری آب و تاب کے ساتھ مذکور ہیں۔ اس صورت میں ایک بار پھر اللہ عز و جل کی قدرت کی نشانیوں کا بیان ہے، یعنی آسمانوں کی رفعت، شمس و قمر اور کواکب و نجوم سے اس کا مزین کرنا اور اس میں کسی شگاف کا نہ ہونا، زمین کی وسعت اور اس میں بلند بالا پہاڑوں کو لنگر کی طرح ثبت کر دینا، آسمان سے بارش کا برسنا اور اس سے طرح طرح کے اناج
اناج اور پھل پھول اور باغات کا اگانا اور مردہ زمین کو زندہ کرنا وغیرہ جو ہے وہ اس کے مضامین میں شامل ہے۔ اس سورہ کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ قوف یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس سورت کا جو آغاز ہے وہ اسی حرف سے ہوتا ہے۔ پھر اس صورت میں انسان کی معصولیت کا احساس دلانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ انسان کا خالق ہے، اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور ظاہری اعمال تو درکنار اس کے دل اور دماغ میں پیدا ہونے والے وسوسوں اور قلبی واردات کو بھی وہ جانتا ہے، یعنی اس سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں، یعنی انسان کے ساتھ، جو اس کے اعمال اور اقوال کی نگرانی کرتے ہیں۔ جب موت آئے گی تو وہ انسان کے اعمال نامے کو لپیٹ دیں گے اور پھر اسے میدان حشر میں اپنے اعمال کا حساب اور جواب دینا ہوگا۔ پھر توحید پر، کائناتی شواہد اور رسالت پر واقعاتی حقائق سے استدلال کر کے بتایا کہ انبیاء اور رسل کے انکار پر پہلی قوموں کی طرح مشرکین مکہ کا مقدر بھی ہلاکت اور تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے بعد جہنم کا تذکرہ اور اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ 7 آسمان اور زمین جیسی عظیم مخلوقات کو بنا کر بھی وہ نہیں تھکا، تو انسان کو دوبارہ بنانے سے وہ کیسے تھک جائے گا۔ موت اور حیات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہونے کے اعلان کے ساتھ ہی اس بات کی تلقین پر سورت کا اختتام کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی واعظ و تبلیغ کی بنیاد قرآن کریم کو بنا کر اللہ کے وعدے اور وعیدیں لوگوں کو سنائی جائیں۔ پھر اس کے بعد اگلی سورت کا آغاز ہوتا ہے سورہ زاریات۔ سورہ زاریات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 3 رکوع اور 60 آیتیں ہیں۔ سورہ زاریات کا نام زاریات رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ زاریات کا معنی ہے کہ خاک بکھیر کر اڑا دینے والی ہوائیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے ان ہواؤں کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ زاریات رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں غبار اڑانے والی ہواؤں، بارش برسانے والے بادلوں، پانی پر تیرنے والی بادبانی کشتیوں اور دنیا کا نظام چلانے والے فرشتوں کی قسمیں کھا کر بتایا گیا کہ مرنے کے بعد کی زندگی برحق ہے۔ پھر منکرین قرآن اور آخرت کی ہٹ درمی اور عناد اور ان کا بدترین انجام، اور ایمان والوں کی صفات فاضلہ اور ان کا جو انجام ہے وہ انجام خیر جو ہے وہ مذکور ہے۔ پھر آیت نمبر 15 سے اہل تقویٰ کے انعامات اخروی کو بیان کرنے کے بعد ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ نے جن لوگوں کو نعمت مال سے نوازا ہے ان کے مال میں سائل کا بھی حق ہے، اور ان کا بھی جو نعمت مال سے محروم ہیں، یعنی ان کا بھی حق ہے جو کہ مال کی نعمت سے محروم ہیں، اور ان کا بھی حق ہے جو کہ سائل ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ لازم پکڑ لیا تھا، رات دن وہاں پڑا رہتا تھا۔ ایک روز اس نے سنا کہ کوئی شخص اس سے کہہ رہا تھا کہ اے شخص، تو نے حضرت عمر کی طرف ہجرت کی ہے یا اللہ کی طرف؟ یہاں سے اٹھ اور قرآن کی تعلیم حاصل کر، قرآن تجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دے گا۔ وہ شخص یہ سن کر غائب ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈھونڈا تو معلوم ہوا کہ وہ گوشہ نشین ہو گیا ہے اور عبادت میں مشغول ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ میں تجھے دیکھنے کا متمنی تھا، آخر تجھے کس چیز نے ہم سے غافل کر دیا؟ اس نے عرض کیا، امیر المومنین، قرآن کریم کی تلاوت نے مجھے عمر اور آل عمر سے بے نیاز کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے قرآن میں کیا پایا؟ اس نے عرض کیا کہ قرآن میں نے یہ آیت کریمہ پائی، یعنی اور تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ یہ آیت پڑھ کر میں نے یقین کر لیا کہ میرا رزق تو آسمان میں ہے اور میں زمین میں تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کی یہ عارفانہ بات سنی تو آپ کی آنکھیں زاروں قطار بہنے لگی اور آپ نے فرمایا، اے شخص، تو نے بالکل سچ کہا ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی بشری شکل میں آمد اور ان کی طرف سے ضیافت کے اہتمام کا دلچسپ تذکرہ ہے۔
پھر بتایا گیا کہ قادر مطلق کے لیے اولاد عطا فرمانے کے لیے جوانی اور بڑھاپے کے عوامل اثر انداز نہیں ہوتے۔ وہ اپنی قدرت کاملہ سے میاں بیوی کے بڑھاپے اور بانجھ پن کے باوجود اولاد دینے پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل تقوی کے اوصاف عطا فرمائے، اقامت دین کا جذبہ بخشے اور شب خیزی اور اشک ریزی کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔